خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی. ہم پڑھ رہے تھے نورانی قاعدہ تختی نمبر 9، جس میں ابھی سے اس سے پیچھے تک ہم نے جتنی بھی حرکات پڑھی ہیں تختی نمبر 8 تک، ان سب کا ایک کمبینیشن ہے، ان سب کی ریویژن ہے. ٹھیک ہے، ایک ایک چیز کو کنسنٹریشن سے پڑھنا ہے، سنگل حرکات کو شارٹ رکھنا ہے، اور جو مد ہیں ان کو لمبا کرنا ہے. جہاں بڑی مد لکھی ہوئی آئے گی اس کو 5 الف کے برابر ہم نے لمبا کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں چھوٹی مد آئے گی اس کو 3 الف کے برابر لمبا کھینچنا ہے. اور مد کے ہم نے ریزنز بھی پڑھی تھی اور سبب مدہ بھی پڑھے تھے، اور اس کے حروف مدہ بھی پڑھے تھے. الف، واو ساکن اور یا ساکن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے یا تشدید آ جائے یا جزم آ جائے، کوئی حرف ساکن آ جائے تو مد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آج کے جو ہم 6 الفاظ پڑھیں گے، 6 الفاظ جو پڑھیں گے اس کے اندر مد کی پریکٹس بھی ہے. ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. جیم زبر الف مد جا. حمزہ زبر جا. جیم زیر یا مد جی. حمزہ زبر جی. جیم پیش واو جو. عین دو زیر عین جو عین. خو زبر واو خو. فا دو زیر فن خوفن. خو زبر یا خوئی. رو دو پیش رن خویرن. دال کھڑی زبر دا. واو الٹا پیش وو دا وو. دال پیش دو دا وو دو. اب روان پڑھ لیتے ہیں. جا جی. جوع خوف خیر داود. چلیں ان کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں. آپ نے پہلا جو لفظ دیکھا اس میں آپ نے دیکھا کہ جیم زبر الف جو مد اصلی ہے وہ مد میں کنورٹ ہوگی. کیونکہ آگے اس کے سبب مدہ حمزہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ 5 الف کے برابر لمبی مد ہوگی، مد متصل. ٹھیک ہے، پھر آ گیا جی. یہ تھی تو مد اصلی جیم زیر یا جی، یا ساکن کے ساتھ زیر آ گئی 1 الف کے برابر. لیکن یہ لمبی کیوں ہو گئی، اوپر بڑی مد کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس حرف مدہ کے ساتھ آگے حمزہ آ گیا، یعنی یا ساکن حرف مدہ آیا، آگے حمزہ آ گیا، حمزہ زبر تو یہ 5 الف کے برابر لمبی ہو گئی جی. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں اس چیز کی ایکسپلینیشن بھی آگے کہ حرف مدہ پہلے جا میں کیا تھا؟ الف تھا حرف مدہ، کیونکہ اس سے پیچھے زبر تھی. لیکن یہ مد میں کیوں کنورٹ ہوا، اس کو 5 الف کے برابر کیوں لمبا کھینچا؟ کیونکہ آگے اس کا سبب مدہ آ گیا حمزہ. آگے حرف مدہ ہے یا ساکن، یا ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ بھی
بڑی مد میں مد متصل میں کنورٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کو 5 الف کے برابر ہے, وہی حرف مدہ ہی, لیکن کیونکہ آگے حمزہ آ گیا تو اس کو ہم 5 الف کے برابر لمبا کھینچیں گے. نیکسٹ ہے جو عین. اس میں کون کون سی رولز ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں ایک مد اصلی ہے, جیم پیش واو جو, آگے ہے تنوین زیر تنوین. ٹھیک ہے, جو عین, عین کے مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے. آگے ہے خوفن, خا زبر واو, خو کیا ہے؟ لین. ٹھیک ہے, یہ حرف لین آ گیا ہمارے پاس کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گئی. خو, پھر آگے فادو زیر فن, پھر تنوین آ گئی. نیکسٹ لفظ کے اندر کیا ہے؟ خیرن, خو زبر یا خوئی کیا ہے؟ لین, کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی. خوئی نرمی سے ادا کرنا ہے. آگے رو دو پہ شرون تنوین ہے. نیکسٹ ہے داود. اس میں دال کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر. کھڑی زبر کیا ہے؟ مد اصلی 1 الف کے برابر. وہ الٹا پیش وو 1 الف کے برابر. دال پیش دو, یہ شارٹ ہوگا, سنگل حرکت آدھے الف کے برابر. داود. ٹھیک ہے جی, بہت دھیان سے پڑھنا ہے, ایک ایک رول کو مائنڈ میں رکھ کر اور بار بار پریکٹس کر کے انشاءاللہ سبق سنانا ہے. چلیے جی, نیکسٹ ہمارا پارٹ ہے جو ہم نماز پڑھ رہے تھے, نماز کی کریکشنز کر رہے تھے. ہم نے پڑھ لی تھی الحمدللہ تکبیر تحریمہ, جس کو جو شروع میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ ہے. پھر ثنا, تعوذ, تسمیہ, سورہ فاتحہ, اور چھوٹی صورت میں ہم نے سورہ اخلاص پڑھی تھی. آنورز ہم انشاءاللہ نماز میں پڑھنے کے لیے کچھ صورتیں ہم انشاءاللہ حفظ بھی کریں گے. جن کو صرف سورہ اخلاص آتی ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. جیسے ہماری نماز کمپلیٹ ہوتی ہے پھر ساتھ ساتھ ہم قرآن بھی پہلا پارہ بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے, پھر تکبیر, پھر تسبیح جو ہم نے رکوع میں پڑھنی تھی وہ ہم نے پڑھی. پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد تسمیع اور تحمید. رکوع سے اٹھتے ہوئے جو چیز ہم پڑھتے ہیں وہ سمع اللہ لمن حمدہ تسمیع کہلاتی ہے. اور اس کے بعد کھڑے ہو کر جب سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم نے ربنا لک الحمد پڑھنا ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ تحمید. ٹھیک ہے, پھر آ جائے گی تکبیر, وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور اس کے بعد ہے سجدہ. آج ہم پڑھیں گے سجدہ کی تسبیح, اور سجدہ کی جو تسبیح ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں اس کی بھی ہم پریکٹس کریں گے, اور ہم ایک دعا اور پڑھیں گے جو سجدہ میں پڑھی جا سکتی ہے انشاءاللہ. پہلے ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی, ٹھیک ہے, جو ہم نارملی پڑھتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین پیش با صب, ح زبر الف ح, صب ح, نون زبر نا, سبحان, را زبر با رب, با زیر بی, ربی, یا زبر لام یل, ربیل, حمزہ زبر عین آ. یہاں پر آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ حمزہ ہے پہلے, اس کے بعد عین ہے. حمزہ کا اپنا مخرج ہے اور عین کا اپنا مخرج ہے. حمزہ کا مخرج ہے کہ حلق کے سینے والے حصے سے ادا ہوگا, اور عین حلق کے وسط, ٹھیک ہے, درمیان سے ادا کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ کی انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کس کس کو ماشاءاللہ صحیح سے سمجھ آ گیا, اور اس پہ پریکٹس بھی زیادہ کرنی ہے. جس کو سمجھ آ گیا اس نے بھی, اور جس کو ابھی تھوڑی کنفیوژن ہے اس کو بھی. ٹھیک ہے, ربیل آ, لام کھڑی زبر لا, ربیل اعلی. روان پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربیل اعلی, سبحان ربیل اعلی, سبحان ربیل اعلی. ٹھیک ہے جی. چلے جی, اب ہم بڑھتے ہیں دوسری تسبیح کی طرف جو کہ ہم رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سجدہ میں بھی. تو انشاءاللہ اس کو یاد کرنا ہے ہم نے. بہت چھوٹی سی دعا ہے, بہت چھوٹی سی تسبیح ہے, اور اس میں سے آدھا حصہ تو ہمیں آتا ہے کیونکہ وہ ہم پڑھتے ہیں ثنا میں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم, یہاں تک ہم پڑھتے ہیں. پھر آگے ہے ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. بہت پیاری سی دعا ہے. اس کا ترجمہ ہے پاک ہے تو اے اللہ رب ہمارے, اور تمام تعریفوں کے لائق ہے تو الہی, مجھے بخش دے. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. سین پیش با صب, ح کڑی زبر ح, صبح, نون زبر نا,
سبحان، کاف زبر کا، کاف زبر لام کل، سبحانکل، لام کھڑی زبر لا، سبحانک اللہ، ہا پیش ہو، ہا پیش میم ہم، سبحانک اللہم، میم زبر ما، سبحانک اللہم، واو زبر وا، با زیر بی، وابی، حا زبر میم حم، وابی حم، دال زیر دی، وابی حمدی، کاف زبر کا، وابی حمدی کا، حمزہ زبر لام ال، لام کھڑی زبر لا، اللہ، ہ پیش میم ہم، اللہم، میم زبر ما، اللہم، میم زبر غین، مو، اللہم، فا زیر را فر، اللہم اغفر، لام زیر یالی، اللہم اغفر لی، اب روان پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ٹھیک ہے جی، بہت ایزی اور بہت پیاری دعا ہے۔ اس کو آپ شروع میں جو ہم نارملی پڑھ رہے ہیں رکوع میں اور سجدہ میں، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، وہی پڑھیں 3 دفعہ، اور ایک دفعہ یہ پڑھ لیں جب آپ کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پھر جب کمپلیٹلی یاد ہو جائے تو ہم 3 دفعہ یہی تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں، ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔